نسیمہ کسی گھر میں کام کرتی تھی اور اس کا شوہر بھی اسی گھر میں ڈرائیور تھا۔ نسیمہ کے 7 بچے تھے۔ سارا دن کام کاج کرنے کے بعد وہ جب گھر جاتی تو اسے گھر بھی بہت سے کام کرنا پڑتے تھے۔ نسیمہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر میں کرائے پر رہتی تھی۔ اسے گھر جا کر اپنے ان رشتہ داروں کے لیے بھی کھانا بنانا ہوتا تھا اور ان کی کڑوی کسیلی باتیں بھی سننی پڑتی تھی۔ نسیمہ کے گاؤں میں اس کی بہن جو ذہنی معذور تھی اور ایک ماں تھی جو بیوہ تھی، اسے ان کے لیے بھی اپنی تنخواہ کا ایک معقول حصہ بھیجنا ہوتا تھا۔ نسیمہ کا شوہر کریم نشے کا عادی تھا، مگر اس کے باوجود وہ نسیمہ سے بہت حسن سلوک کرتا تھا اور خود بھی اچھا خاصا کماتا تھا۔ نسیمہ نے اس پر زور دے کر اس سے نشے چھڑا دیا تھا اور اب وہ دونوں بہت محنت سے مل کر کماتے تھے اور اپنے بچوں کو مل کر پالتے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے بچوں کو غریب ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ نسیمہ کی 2 بیٹیاں میڈیکل میں پڑھ رہی تھی۔ ایک بیٹا یونیورسٹی میں BBA کر رہا تھا اور دوسرا بیٹا اردو یونیورسٹی میں جرنلزم کے آخری سال کا طالب علم تھا، اور 3 بچے اسکول میں پڑھتے تھے۔ بدقسمتی سے کریم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا تھا۔ 8 ماہ تک اس کے مالک جہاں وہ کام کرتا تھا اس کو گھر بیٹھے تنخواہ دیتے رہے تھے۔ انہوں نے کریم کو نوکری سے نکالنے کی بجائے اسے فیکٹری کے کام پر رکھ لیا۔ نسیمہ کا اپنی کہانی سنانے کا یہ مقصد ہے کہ وہ اپنے جیسی عورتوں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ اس دنیا میں ہمت اور حوصلے سے کام کرنے کی لگن ہونی چاہیے۔ نسیمہ کہتی ہے کہ زندگی میں نشیب و فراز تو آتے جاتے ہی رہتے ہیں۔ آج میں نے محنت کر کے اپنی 2 بیٹیوں کو ڈاکٹر بنایا اور اپنے 2 بیٹوں کو پڑھا لکھا کر اس قابل کر دیا کہ بیٹیوں کی شادی اچھی جگہ پر ہو سکتی ہے اور بیٹے بھی اچھا کما سکتے ہیں۔ میں جو کر سکتی تھی میں نے کر دیا، لیکن میری اس محنت میں وہ باجیاں بھی شامل ہیں جن کے گھر میں کام کرتی تھی۔ انہوں نے بھی میرا بہت خیال اور احساس رکھا ہے۔ میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ کے گھروں میں جتنی بھی نسیمہ کام کرتی ہیں، آپ بھی ان کا ساتھ دیں تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں۔